الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سورہ یونس آیت نمبر 99 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ میں مشیت الہی کے موضوع کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم علماء کے اقوال میں داخل ہوں، ہمیں علماء کی روشوں کو جاننا ضروری تھا۔ لہٰذا ہم نے پہلی روش شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا مہدی اصفہانی کے بارے میں ہم نے ملاحظہ کی۔ مرزا مہدی اصفہانی کے ایک بزرگ شخصیت گزری، انہوں نے مدرسہ تفقیق کی بنیاد رکھی اور عقائد بالخصوص کتاب التوحید اور کتاب قیامت کے کتاب المعاد، ان دو ابواب میں مرزا محمد مہدی اصفہانی شدت سے قائل تھے کہ فقط اور فقط آیات اور روایات کی بات کو قبول کیا جائے، فلاسفہ اور عرفاء سے کاملاً اجتناب کیا جائے۔ شدت سے اس بات کے قائل تھے اور انہوں نے بنیاد اسی کے اوپر رکھی۔ ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود بھی ہیں اور نتائج اس سے پھر مختلف ہو گئے۔ اور ہم نے اسی ضمن میں یہ پڑھا کہ مرزا مہدی اصفہانی وہ عرفان چونکہ پڑھ کے آئے تھے اور عرفان کے شدید مخالف بھی تھے، لیکن اس کے باوجود عرفان کا ان کی شخصیت پہ گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ اس قدر گہرا تھا کہ مشیت کے بارے میں انشاءاللہ انہی کی کتاب سے مشیت کا نظریہ بھی پڑھیں گے کہ عرفاء کی کتب میں بعض احادیث آئی ہیں، کتب احادیث میں اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ وہ قائل ہیں کہ مشیت سے مراد نفوس محمد و آل محمد علیہ السلام مراد ہیں۔ اب حالانکہ حدیث سے اگر انہوں نے یہ بات لی جاتی تو حدیث کی معتبر کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس حدیث کی طرف رجوع کیا کہ جو عرفاء یا اہل عرفان کی کتابوں میں حدیث پائی جاتی ہے۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر ایک گہری تاثیر تھی۔ دوسری روش ہمارے پاس شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی آئی اور ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ شیخ مفید کی روش پورے حوض علمیہ میں چھا گئی اور اس نے ایسا غلبہ اختیار کیا کہ آج بھی وہ غلبہ موجود ہے، آج بھی وہ غلبہ، کیونکہ مکتب تشیع میں بنیادی 3 عقائدی روش ہیں۔ آپ ایک کتاب عقائد کی اٹھائیں، ممکن ہے وہ شیخ صدوق یا علامہ مجلسی یا مرزا مہدی اصفہانی کے طریق پہ لکھی گئی ہو، ممکن ہے شیخ مفید سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور ان کے طریق پہ لکھی گئی ہو، اور ممکن ہے کہ وہ تیسرا طریق ہے ملا صدرہ یا علامہ طباطبائی، ان کے طریق کے اوپر لکھی گئی ہو۔ ہم نے شیخ صدوق کی حد تک تو ایک پڑھ لیا اجمالی طور پہ، اور شیخ مفید کے طور پہ بھی ہم نے جائزہ لیا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے منطق کو داخل کیا۔ ہم ایک چیز بس ذہن میں رکھ لیں، ہمارے عقائدی کتابوں کے اندر اصولی اور منطقی روش کو کس شخصیت نے آ کے داخل کر دیا علم کلام اور عقائد کی مباحث میں؟ وہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے منطقی اور اصولی قاعدوں اور ضابطوں کو عقائد میں استدلال کے طور پہ جاری کیا۔ اس کے اوپر مقالے بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے اچھے، لیکن یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے بالفاظ دیگر۔ بعض اس طرح سے جائزہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم جو تیسرا پڑھیں گے اس میں ہم ایک الگ جداگانہ طور پہ جائزہ لیں گے، لیکن ہم اگر تیسری روش کو ہٹا دیں، 2 روشوں کو مد نظر رکھیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یعنی پہلے 400 سال عالم جہان پر جو روش حاکم تھی وہ نقلی اور حدیثی روش تھی، جسے اہل حدیث روش کہتے ہیں۔ پہلے 400 سال جو روش حاکم تھی، شیعہ ہوں یا سنی ہوں فرق نہیں پڑتا،
پہلے 400 سال کون سی روش حاکم تھی؟ حدیثی روش حاکم تھی، جسے آپ نقلی روش کہہ سکتے ہیں۔ اہل حدیث روش حاکم روش تھی، یعنی آپ کو چیدہ قلیل افراد مل جائیں گے کہ جو اہل عقل ہیں یا عقلی استدلال کو پیش کرتے ہیں۔ اکثریت کیا تھے؟ وہ اسی، اور ہمارے پاس جو کتابیں پہنچی ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں گے شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے جداگانہ طور پہ منطقی یا اصولی طریقوں سے کوئی استدلال قائم کیا ہے؟ آپ کو الکافی میں کہیں نظر نہیں آئے گا، حدیثیں جمع کی ہیں۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے بعد غیبت امام زمان علیہ السلام اعتقادات کا ہمارے نزدیک حصہ ہے۔ انہوں نے کہیں پر بھی صغرا کبرا یا منطقی استدلال یا اصولی استدلال لا کے کوئی دلیل قائم کی یا صرف روایتیں پیش کی؟ غیبت نعمانی میں صرف حدیثیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے کوئی صغرا کبرا ملا کے یا اصولی ضوابط جاری کر کے کوئی استدلال اور استنباط کیا؟ نہیں، صرف حدیثیں انہوں نے جاری کی ہیں۔ اور شیخ صدوق 381 ہجری یعنی 4 صدی ہجری کے اختتام کے محدث ہیں اور فقیہ ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ 400 سال پہلے 400 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے پہلے 400 سال اس کے اوپر کون سی روش حاکم تھی؟ نقلی اور حدیثی، یعنی اہل حدیث روش حاکم روش تھی۔ لیکن 5ویں صدی میں کیا ہوا؟ شیعہ سنی دونوں میں یہ ہوا، یہ کوئی مکتب تشیع کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے جو مکتب تشیع میں روشوں کی وجہ سے جو اختلاف برپا ہوتے ہیں، بعینی ہی اہل سنت میں بھی روشوں کی وجہ سے وہ اختلاف برپا ہوتے ہیں۔ مکتب عالم جہان میں منطق پر اثر ہونے لگ گئی۔ 5ویں صدی ہجری میں کیا ہوا؟ یہ 5ویں صدی ہجری ابن سینا فارابی ان کی صدی ہے، تو ابن سینا کے نظریات کا شدید اثر ہوا، لیکن فلسفے کو فوراً قبول نہیں کیا گیا، داخل نہیں کیا گیا۔ فارابی فیلسوف تھے، ابن سینا فیلسوف تھے، ابن رشد اندلسی وہ خود فیلسوف تھے۔ اسی طرح غزالی آئے، وہ شدید مخالف تھے لیکن خود عارف تھے، صوفی تھے، تصوف کی طرف مائل تھے۔ تو ان بزرگان کے اپنے اثرات ہیں، لیکن ان کے اثرات کی وجہ سے فلسفہ یا تصوف ابھی داخل نہیں ہو پایا۔ ہوا کیا؟ منطق اور اصول فقہ کے قواعد عمومی طور پہ جا رہے ہوئے سوال یہاں پہ، کیونکہ سوال کی صورت میں آپ اچھے طور پہ سمجھ سکیں گے۔ 5ویں صدی ہجری جو شیخ مفید، سید مرزا علم الہدا، شیخ طوسی، کراجکی، حلبی، ابو زرع حلبی، ابو صلاح حلبی، بہت غنی ایک صدی ہے خصوصاً مکتب تشیع کے لیے۔ 400 سے 500 کا جو یہ 100 سال ہیں، مکتب تشیع کی انتہائی زرخیز اور خوبصورت صدی ہے۔ ہر فن کے ماہرین اس صدی میں پائے گئے ہیں، ہر فن کے ماہرین۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے کیا ابھی مطالعہ کیا، تحقیقی بات جو ذکر کی کہ اس 5ویں صدی ہجری میں یعنی 401 سے لے کے 500 کے عدد کے اندر عقائد کے اندر کون سی استدلال داخل ہو گیا؟ منطقی استدلال اور اصولی استدلال۔ لیکن سوال، کیا فقط عقائد میں یہ داخل ہوئے منطق اور اصول کا اثر وہ فقط عقائد کے اوپر ہوا یا دیگر علوم پر بھی ہوا؟ تو وہ تمام علوم کے اوپر ہوا، تفسیر پر بھی ہوا، حدیث پر بھی ہوا، نحو پر، صرف پہ۔ مثلا نحو میں ہم کہتے ہیں الکلمۃ ثلاثۃ، کلمے کتنے ہیں؟ مثلا 3 ہے، اسم فعل حرف، یعنی اقسام کلمہ کتنی؟ اقسام الکلمہ ثلاثۃ، 3 اقسام ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیا استقراء عقلی ہے یا آپ نے اس کو حصر عقلی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ استقراء سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پورا کلام عرب چھان مارا، آپ کو صرف 3 ہی ملے، اسم فعل حرف، ممکنہ چوتھا بھی ہو لیکن ہمیں نہیں ملا۔ اور حصر عقلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسم اپنے مثلا مستقل معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر نہیں رکھتا تو حرف، اگر مستقل معنی رکھتا ہے، زمانہ پایا جاتا ہے یا زمانہ نہیں پایا جاتا، اگر زمانہ پایا نہیں جاتا تو اسم ہے، اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو فعل ہے۔ یہ حصر عقلی ہے۔ یہ استدلال کہاں سے آ گیا؟
یہ علم منطق کا اصطلاح ہے، علم منطق میں استقراء تام کی اصطلاح ہے، علم منطق میں حصر عقلی کی اصطلاح ہے، نحو کے اندر آ کے یہ قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ 5ویں صدی ہجری میں نحو متاثر ہونے لگ گئی علم منطق سے اور علم اصول سے۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں اشارہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ مبنی ہے۔ وہ کیوں مبنی ہوا؟ کیونکہ اس نے مبنی الاصل سے شباہت پیدا کر لی۔ وہ شباہت کس نوعیت کی تھی؟ شباہت کی وجہ سے جو حکم مبنی الاصل کا تھا وہی معرب کو دے دیا یا نہیں ہم نے؟ یہ جو اصل ہے کہ ایک کے اندر ایک شے کا دوسری شے سے شباہت کی وجہ سے پہلی کا حکم دوسری پہ جاری کرنا، یہ قیاس فقہ اور اصول فقہ میں بیان ہوتا ہے۔ وہ اصول فقہ کا قاعدہ اٹھا کے انہوں نے علم نحو میں جاری کر دیا۔ اس لیے اصول النحو بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، جیسا اصول فقہ ہے، فقہ کے اصول پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، اسی طرح حدیث کے اصول پڑھتے ہیں اصول حدیث میں، اسی طریقے سے نحو کے آپ اصول کہاں پڑھتے ہیں؟ اصول النحو۔ اصول النحو میں یہ بحث آتی ہے کہ کہاں سے نحو کے قاعدے آپ نے اٹھا لیے، یہ قاعدہ آپ نے کیوں بنا لیا؟ اب آپ نے ادھر اصول فقہ میں اہل سنت کے اصول فقہ میں قیاس کا قاعدہ تھا، وہ قیاس کا اصولی قاعدہ آپ نے اٹھا کے علم نحو میں جاری کیا، علم نحو میں جاری کر کے اتنی لمبی وہ بحثیں اس کی بنا دی ہیں کہ سیوتی پڑھتے پڑھتے طالب علم تھک جاتا ہے کہ کیا بلا آ گئی ہے۔ اسی لیے منقول آپ دیکھیں گے، مرتجل آپ اس میں اصطلاح دیکھیں گے علم نحو میں، یہ منقول مرتجل کہاں سے آئے؟ یہ تو اصول اور منطق کی اصطلاحات ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں منطق اور اصول فقہ کا اثر دیگر علوم پر گہرا پڑا، اور اسی عنوان سے عربی اور فارسی میں کئی مقالات ہیں، یعنی اثر اصول و منطق مثلا دیگر علوم میں، اثر المنطق والاصول علی العلوم الاسلامیہ، آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو مل جائے گا۔ 6ٹھی صدی ہجری وہ تابع ہجری ہے، جو 5ویں میں ہوا اسی کے پیروں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اہل سنت میں کچھ زرخیز ہجری ہے وہ، لیکن تابع ان کی نظر میں بھی تابع ہجری ہے، یعنی اس کے اندر اتباع کی گئی ہے جو 5ویں صدی ہجری کی کتابیں ہیں یا علماء نے کام کیا۔ لیکن 7ویں صدی ہجری میں ایک بڑا کام ہو گیا۔ جو کام 5ویں صدی ہجری میں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ منطق اور اصول فقہ عقائد میں، علم النحو میں، علم الصرف میں، علم بلاغت میں، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، ان علوم میں داخل ہو گئی تھی۔ یہی کام 7ویں صدی ہجری میں ہوا، اور 7ویں صدی ہجری میں فلسفہ داخل ہو گیا۔ 7ویں صدی ہجری میں کیا ہوا؟ فلسفہ وہ دیگر علوم میں داخل ہو گیا۔ علوم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہی رہتے ہیں، تو علم فلسفہ کی چھاپ گہری پڑ گئی علوم کے اوپر، حتیٰ کہ اس قدر گہری پڑی کہ آج کے دور میں علم کلام اور علم اصول کو فلسفہ سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ فلسفے کا موضوع تھا حقیقت سے بحث، جبکہ یہ جو علوم ہیں، علم عقائد چلو ایک حد تک ہم مانتے ہیں حقیقت سے بحث کرتا ہے، علم اصول میں تو اعتباری علوم ہے، علم فقہ کے لیے اسے قائم کیا گیا، ایک بڑا مسئلہ یہ بن گیا۔ لیکن فلسفہ تیزی سے داخل ہوا، ہم دیگر علوم کو نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ نحو میں بھی اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی بڑے مقالے لکھے گئے ہیں کہ فلسفے کی تاثیر علوم اسلامیہ کے اوپر، خوبصورت و دلچسپ مقالات، اور ایک خوبصورت موضوع ہے کہ منطق کے آپ نے دیکھے تو کس طرح کی دلیلیں قائم ہونے لگ گئیں۔ وہ کہتے ہیں عقلی دلیل لاؤ، کیا مطلب؟ عقلی دلیل سے ہمیشہ کیا مراد ہوتی ہے؟ منطقی دلیل۔ منطقی دلیل میں بھی عقلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ برہان، یعنی مقدمات عقلی اور بدیہی ہوں یا بدیہی کے اوپر اختتام پذیر ہو رہے ہوں، وَإِلَّا وہ دلیل ہی نہیں عقلی دلیل۔ آپ کہیں گے اس سے عقلی کس نے کہہ دیا؟ تو نام آئے گا شیخ مفید، سید مرتضی علم الہدیٰ، شیخ طوسی، کراجکی، ابو صلاح حلبی، اس طرح کے بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ علم فقہ تو پورا کا پورا علم منطق سے متاثر ہوا، اس لیے علم فقہ میں آج بھی جب فقی فتویٰ دیتا ہے تو وہ کس طرح فقی فتویٰ دے گا؟ وہ کہے گا کہ مثلاً کہ اقیم الصلاۃ جو ہے امر وکل امر یدل علی الوجوب، اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ تدل علی الوجوب، وجوب کی بدلالت کر رہا ہے، وہ منطقی استدلال بنائے گا، وإلا فتویٰ نہیں آ سکتا۔
اب فتوے کی زبان کیا ہے؟ وہ منطق، اس لیے منطق لازمی جز قرار پا گئی ہے۔ عقائد اس سے سیکھے جاتے ہیں، فقہ اس سے آتی ہے، حدیث اس سے آتی ہے، دلیل اس سے قائم ہوتی ہے، فقہی دلیل ہو، اصولی دلیل ہو، یا کلامی دلیل ہو، فلسفی دلیل ہو، سب میں دلیل کس سے چلتی ہے؟ منطق سے۔ لہذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب النقل الاعتقادیہ لکھی تو انہوں نے ہر جگہ پر عقائدی دلیل کو کس طرح قائم کیا؟ منطقی دلیل کے ذریعے۔ بس 5ویں صدی ہجری میں علوم کس سے متاثر ہوئے؟ منطق اور اصول فقہ سے۔ اور 7ویں ہجری میں علوم کس سے متاثر ہو گئے؟ فلسفہ سے۔ لہذا فلسفہ 5ویں صدی ہجری میں ابن سینا کے اوپر لان تانی ہوتی تھی، ہر فرقے میں، شیعہ ہو یا سنی ہو۔ فارابی کو اوپر لان تانی ہوتی تھی۔ لیکن 6ٹھی صدی ہجری میں مثلا فخر الدین رازی بعد میں آئے، یا آمدی آئے، یا اس طرح سے دیگر افراد آئے، تو آہستہ آہستہ ابن سینا کی کتب کی شروحات شروع کر دی۔ اب جب ابن سینا کی کتب کی شرحیں لکھی جانے لگیں تو 7ویں صدی ہجری میں ہم ابھی صرف علم کلام اور عقائد کو دیکھتے ہیں۔ 7ویں صدی ہجری میں اہل سنت میں ایک شخصیت آئی اور ایک شخصیت مکتب تشیع میں آئی، اور ان کی وجہ سے عقائد کے اندر فلسفہ اتنا سخت ترین طریقے سے داخل ہو گیا کہ آج عقائد کو فلسفے کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں وہ عقائدی کتابیں پڑھوں کہ جو ہمارے علماء تشیع نے لکھی ہیں، تو وہ اصلاً پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ آج کے دور میں اس لیے علماء عوام الناس کے لیے الگ عقائدی کتابیں لکھتے ہیں اور علمی کتابیں الگ لکھتے ہیں۔ علمی کتابیں تو اصلاً پڑھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ہیں ہی منطقی اور فلسفی استدلال کے ہمراہ اور اس کی اصطلاحات کے اندر۔ یہ جو ہم نے کہا کہ 400 صدی کے بعد یعنی علوم پہ 5ویں صدی ہجری میں جی منطق کا اثر ہوا، تو وہی فلسفہ بھی تو وہی منطق نہیں، فلسفہ بالکل جدا ہے نا۔ فلسفے میں یہ بحث ابھی میں تھوڑا تعارف کراؤں گا یہ تطبیق کرتے ہوئے۔ مثلا منطق سے ہم صرف اتنا لیتے ہیں کہ ترتیب جس طرح آپ میتھمیٹکس میں رکھتے ہیں، مائنس آپ نے اگر کرنا ہو تو بڑا عدد اوپر آتا ہے نیچے آتا ہے؟ اوپر آتا ہے، اور چھوٹا عدد نیچے آتا ہے۔ تو منطق میں ایک یہ والی بات آتی ہے کہ جب آپ دلیل بنائیں گے تو صغرا ہمیشہ کبرا کی نسبت جزئی ہوگا، کبرا ہمیشہ کیا ہوگا؟ کلی سے کلی تر ہوگا، اور صغرا اس کی نسبت قلیل اس کا دائرہ ہوگا یا جزئی ہوگا، درست؟ پھر آپ نتیجہ لے لیں گے۔ دوسرا منطق آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مواد جو آپ نے ڈالنا ہے عدد کے اندر، جو آپ نے مثلا اس ترتیب میں جو مواد ڈالنا ہے وہ مواد یقینی ڈالیں، غیر یقینی مواد نہیں لانا۔ اب آپ مواد فقہی لے آئیں تو فقہی استدلال بن جائے گا، اصولی لے آئیں اصولی استدلال بن جائے گا، عقائدی لے آئیں عقائدی استدلال بن جائے گا، لیکن آپ نے یہ ماڈل اٹھایا کہاں سے ہے؟ یا آپ نے علم منطق، تو علم منطق سے مراد یہ ہے۔ علم منطق یہ جائزہ آ کے لیتی ہے کہ تعریف کیسے کرنی ہے، یہ تعریف ٹھیک ہے یا یہ تعریف صحیح نہیں ہے، ڈیفینیشن جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، یہ ڈیفینیشن قواعد کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو آپ منطق کی حدود ہمارے پاس واضح ہیں کہ جو فکر کو مرتب کرتی ہے، لیکن آیا فلسفہ فکر کو مرتب کرتا ہے یا حقیقت کما ہیا اس کو روشن کرتا ہے؟ فلسفے کا موضوع ہی کیا ہے؟ وجود بما ہوا وجود، کہ وہ وجود جیسا ہے ویسا آشکار ہو جائے۔ فلسفہ اس سے غرض نہیں ہے کہ دلیل کیا بنتی ہے یا نہیں، وہ آپ کو منطق سلیقے سکھائے گی۔ فلسفہ تو منطق کو عقلی طور پہ قبول کر کے اس کی باتوں کو استدلال کے طور پہ لے کے آتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ میتھمیٹکس میں جو اوپر نیچے یہ انہوں نے ریاضی دانوں نے رکھے ہیں قواعد وہ ٹھیک تھے، اسی طرح مناطقہ نے جو قواعد مرتب کی ہیں وہ قواعد ٹھیک ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ منطق، اگر آپ منطق اور اصول فقہ کے اثرات کو 5ویں صدی ہجری میں ہٹا دیں تو شیخ صدوق والا منہج بن جاتا ہے، وہی روش عقائد کی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اب ترقی ہوئی، یعنی ابھی ہم یہ جائزہ لیں گے یہ اثرات مثبت ہیں یا منفی ہیں۔ ایک اور ہے، بعض ان اثرات کے انتہائی شدید مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو کیا علماء نے پکڑ کے کر دیا، اور بعض اس کے شدید حامی ہیں کہ یہ علمی ترقی ہے، منظم تر منظم اس سے امور ہو گئے۔ مثلا آج اگر سائنس کو قرآن اور حدیث سے مربوط کر دیں
یہ معیوب ہے یا مستحسن ہے؟ اچھا ایک عمل ہے نا، برا عمل نہیں ہے۔ سائنس کے ساتھ ہاں یہ کہیں کہ غلبہ سائنس کو دے دیں، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ سائنس کی اپنی ایک جگہ ہے، وہ اس جگہ کے دائرے میں بات ٹھیک کرتی ہے، لیکن مجردات کی دنیا کی اپنی ایک جگہ ہے۔ خلاصہ کلام 7ویں صدی ہجری میں مکتب تشیع میں جو شخصیت آئی وہ ہیں نصیر الدین والملہ خواجہ محمد بن حسن الطوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو یہ خواجہ طوسی یا خواجہ نصیر الدین طوسی کے نام سے معروف شخصیت ہیں، انہوں نے فلسفے کو کاملاً داخل کر دیا عقائد کے اندر، اور اس سے عقائد دقیق سے دقیق تر بھی ہو گیا، اور اس سے پھر ایک اوج کمال تک پہنچ گیا۔ جہاں تک علم کلام پہنچ سکتا تھا وہ اپنی اوج جوانی تک پہنچ گیا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں۔ خواجہ طوسی بنیادی طور پہ سائنٹسٹ تھے، کیونکہ پرانے دور میں جتنے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ سارے طلاب ہی ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں تقسیم بدل گئی، یونیورسٹیز جب خصوصاً بنی ہیں تو یونیورسٹیز نے آ کے یہ تقسیمات کر دی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، مدارس الگ، یونیورسٹیز الگ۔ تو پرانے دور میں درسگاہ ہوتی تھی، تو اس میں قرآن اور حدیث حتماً ہی سارے ہی پڑھتے تھے، تو سائنٹسٹ بھی پڑھتا تھا، لیکن ہاں فقہ کا شعبہ الگ ہو جاتا، حدیث کا شعبہ الگ ہو جاتا تھا، تاریخ کا شعبہ الگ ہو جاتا تھا، اسی طرح سے ریاضی کا شعبہ الگ ہو جاتا تھا، میتھمیٹکس کا، اور علم نجوم اسٹرانومی کا شعبہ الگ ہو جاتا تھا، لیکن بنیادی کورس سب نے پڑھا ہوا ہے، قرآن، حدیث، عقائد، اس کا کورس پڑھا ہوا ہے۔ اب خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ میتھمیٹکس کے ماہر تھے اور سائنٹسٹ تھے، لیکن انہوں نے عقائد اور فلسفے کے اوپر بڑی دسترس حاصل کی۔ اس دور میں کیونکہ ایک بڑا پرآشوب اور پرفتنہ دور تھا، عباسی دور کا اختتام ہے، اس لہٰذا 7ویں صدی ہجری کو آپ سیاسی بیک گراؤنڈ کے بغیر صحیح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جو شیعوں کے اوپر حملے تھے ان کے جوابات شروع کر دیے، اور اس وجہ سے اس دور میں پھر خواجہ طوسی کی شہرت بن گئی عقائد کے اعتبار سے۔ میتھمیٹکس میں اور علم نجوم میں تو ان کی شہرت تھی ہی تھی، لیکن اس کے ہمراہ ان کی شہرت کس میں بن گئی؟ ایک بے حیث متکلم کے، حقیقت میں فیلسوف تھے، لیکن شہرت کس سے ہوگی ان کی؟ متکلم کے عنوان سے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہو گئی۔ خواجہ طوسی کی خدمت میں اس دور کا جو حوزہ تھا وہ حلہ میں تھا، عراق کا شہر ہے، اس لیے حلی بہت سارے ہیں، علامہ حلی، ابن سعید حلی، ابن داؤد حلی، ابن بطریق حلی، پتہ نہیں کتنے اس طرح کے حلی ہیں، جس طرح آج کل سارے قمی بن جاتے ہیں، اس دور میں حلی ہوتے تھے۔ تو شیخ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانویہ تلمذ کیا علامہ حلی نے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بنے خواجہ طوسی کے، اور اسی دور میں ایک اور شخصیت محقق حلی، وہ خواجہ طوسی کے ہم اثر ہے۔ علامہ حلی کے فقہ میں استاد ہیں محقق حلی، اور عقائد میں استاد ہیں خواجہ طوسی، کیونکہ علامہ حلی ایک وسط کی چیز ہیں، وسط کی شخصیت ہیں کہ جن سے یہ اپنے کمال تک پہنچا علم کلام۔ ہم علامہ حلی سے پہلے ایک جامع شخصیت سے فیق ہی دیکھتے ہیں، وہ ہیں شیخ طوسی، جن کی کتابیں آئیں۔ شیخ طوسی کے 400 سال بعد پھر ایک شخصیت آئی، یا 300 سال بعد ایک شخصیت آئی بنام علامہ حلی حسن بن یوسف ابن مطہر حلی۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور اصول میں استاد کون ہیں؟ محقق حلی، جن کی شرائع الاسلام ہے، اور عقائد میں استاد کون ہیں؟ خواجہ طوسی۔ یہ تو شخصیت ہوگی شیعوں میں۔ اشاعرہ میں ایک بڑی شخصیت اسی دور میں پائی جاتی تھی، جن کو آپ جانتے ہیں فخر الدین رازی کے نام سے، غالباً ان کا نام محمد بن عمر ہے، کہ فخر الدین رازی انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، اور ابن سینا کی کتب کی شرح بھی لکھی، اور فلسفے کے اوپر ان کے المباحث المشرقیہ معروف ترین کتاب ہے۔ حتیٰ بعض فلسفی مباحث انہی سے شروع ہوئیں، جیسے وجود ذہنی کے بارے میں کہا جاتا ہے، نسبت ان کی طرف بہرحال دی جاتی ہے، اس نسبت کے اوپر آج کل کافی بحثیں موجود ہیں۔ تو فخر الدین رازی نے کتابیں جو لکھیں، اس میں جو فلسفے کے اوپر کتابیں لکھیں، کیونکہ فخر الدین رازی وہ ایک ہماگیر شخصیت ہیں،
یعنی انہوں نے تفسیر لکھی تو ان سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے، تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر لکھی۔ اسی طرح کہ انہوں نے المحصول فی اصول الفقہ، بہت ضخیم کتاب اصول فقہ میں فخر الدین رازی نے لکھی۔ عقائد میں تو ان کی کئی کتابیں ہیں، الاربعین فی اصول الدین معروف ان کی کتاب ہے، المحصل ان کی کتاب معروف کتاب ہے۔ انہوں نے عقائد میں کئی کتابیں لکھی، فلسفے میں بھی کئی کتابیں لکھی جو فخر الدین رازی ہیں، جیسے المباحث المشرقیہ ان کی کتاب ہے۔ فخر الدین رازی نے یعنی فیلسوف کو بھی پکڑا، انہوں نے فقیہ کو بھی پکڑا، اصولی کو بھی پکڑا فخر الدین رازی نے۔ اب جب فلسفے میں کتابیں لکھی تو خواجہ طوسی چونکہ خود فلسفی تھے، انہوں نے دیکھا بہت سارے اشتباہات کیے فخر الدین رازی نے، انہوں نے نقد اس کے اوپر لکھی۔ لہذا شرح الاشارات و تنبیہات ہے دونوں بزرگان کی ہے، خواجہ طوسی کی بھی اور فخر الدین رازی کی بھی ہے، لیکن شیعہ سنی دونوں میں کس کی معروف ہے؟ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ انہوں نے وہ جوابات حل کیے جو فخر الدین رازی نے درج کیے۔ عقائد میں فخر الدین رازی کے بہت سارے اشتباہات تھے، اس کو دور کس نے کیا؟ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس لیے المحصل کتاب فخر الدین رازی نے لکھی اور خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقد لکھا تلخیص المحصل، دلچسپ کتاب ہے تلخیص المحصل، اس کا نقد لکھا۔ یہ نقد کی وجہ سے خواجہ طوسی ابھر آئے، فلسفے میں بھی انہوں نے پکڑی اور اس میں بھی پکڑی، لیکن ایک فرق تھا، خواجہ طوسی نے بیکار میں زور آزمائی فقہ اور اصول کے باب میں نہیں کی، اور وہ اپنے دائرہ انہوں نے مشخص ہی رکھا علوم عقلیہ کو۔ اس لیے علوم نقلیہ میں انہوں نے زور آزمائی، البتہ وارد ہوا ان کے واقعات میں کہ محقق خلی کے سامنے وہ فقہ لینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ دونوں ہم اثر ہیں۔ محقق خلی ان سے علوم عقلیہ کے لیے آ کے ان کے شاگرد بن جایا کرتے تھے، اور خواجہ طوسی محقق خلی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک فرق آیا، اشاعرہ میں اگرچہ فخر الدین رازی بہت بڑی شخصیت آئیں اور آمدی ہیں، انہوں نے ابکار الافکار کتاب لکھی، یعنی افکار کو چیر کے نئے نئے نظریات کو سامنے لانا، اور بڑی ضخیم کتاب آمدی نے لکھی، لیکن فخر الدین رازی کے بعد اشاعرہ میں اس سطح کا بندہ پیدا نہیں ہوا، یا ان کے طریق کو لے کے چلنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے ایک تو فخر الدین رازی متأخر اشاعرہ ہیں، ایک متقدم اشاعرہ ہیں جن سے ہماری اکثر بحث ہوتی ہے، وہ متقدم اشاعرہ ہیں، ایک متأخر اشاعرہ۔ متأخر اشاعرہ میں آمدی موجود ہیں، لیکن آمدی جو ہیں ان کی اپنی کتابیں وہ متقدم اشاعرہ ہی سے قریب ہیں، فخر الدین رازی سے قریب نہیں ہیں۔ اس لیے فخر الدین رازی کی شخصیت کے بعد وہ دروازہ پھر بند ہی ہو گیا ایک قسم کا، اور عقلیات کا دروازہ بہت زیادہ کھل نہیں سکا اہل سنت میں۔ لیکن خواجہ طوسی نے ایک عظیم شاگرد پیدا کیے، اور ان کا نام تھا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ حلی ایک عجوبہ روزگار جسے کہتے ہیں نا، کہ انتہائی ایک تعجب آور شخصیت ان شخصیات میں سے ہیں۔ انہوں نے فقہ میں کتابیں لکھی، اس طرح کی کتابیں اصلاً پوری تاریخ تشیع فقہ میں اتنی ضخیم کتابیں موجود نہیں ہیں۔ مثلا فقہ میں ہمارے فقہا نے ایک کام کیا کہ فقہ میں کمپیریٹیو کتابیں لکھیں، کمپیریزن کیا فقہا کا، جسے آپ کہتے ہیں فقہ مقارن، جس میں دیگر فقہی مسالک جو اہل سنت کے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے ساتھ کمپیریزن کیا۔ اس کے اوپر سب سے ہمیں قدیمی کتاب مل جاتی ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی الخلاف، لیکن اس میں سب سے وسیع کتاب کس کی ملتی ہے؟ علامہ حلی کی منتہی المطلب۔ بہت ضخیم کتاب ہے، پوری نہیں کر سکے، وفات ہو گئی، وہ پوری کر ہی نہیں سکے علامہ حلی۔ فقہ میں آپ دیکھیں گے مختلف الشیعہ بہت بڑی کتاب ہے، التذکرہ، القواعد، بھری ہوئی ہیں فقہ کی کتابیں۔ فقہ کی کتابوں کے بعد انہوں نے اصول کے اوپر کئی کتابیں لکھیں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، اس کے بعد علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد تو بھری ہوئی ہیں کتابیں۔ الفین ان کی کتاب ہے، آپ الفین کتاب 2000 دلیلیں امام علی علیہ السلام کی امامت پر، اس کا کسی نے کچھ اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب وہ جو 2000 دلیلیں ہیں وہ ساری منطق کی استدلال ہے، منطقی استدلال، صغرا یہ، کبرا یہ، نتیجہ یہ۔ حدیث لاتے ہیں، اس حدیث سے صغرا کبرا نتیجہ بنا دیتے ہیں، وہ پڑھنے والے کو ہی پتہ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح باب ہادی اشر معروف کتاب ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اصطلاحات منطقی و فلسفی سے بھری ہوئی ہے۔
اسی طریقے سے اب خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عقائد میں کئی کتابیں لکھی، جیسے قواعد العقائد ہے، تجرید الاعتقاد یا تجرید العقائد، جو کہ شیعہ سنی دونوں کے لیے پھر محور بنی، اور شیعہ سنی دونوں کے اوپر اس کے اثرات نمایاں پڑے، اور دونوں ہی تجرید کے شارحین میں سے، جیسے اہل سنت نے بھی تجرید کی شرح کی، اور مکتب تشیع میں بھی اس کی کئی شروحات ہوئیں، جو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تجرید الاعتقاد یا عقائد کتاب لکھی۔ علامہ ہلی نے اس کی کتاب کا شرح لکھی خواجہ طوسی کی کتاب کی بھی۔ مثلا خواجہ طوسی نے منطق پہ جو کتاب لکھی اس کا نام ہے تجرید المنطق۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید المنطق کی جب شرح کی تو اس کا نام رکھا الجوہر النضید۔ اسی طرح خواجہ طوسی نے کتاب لکھی تجرید الاعتقاد یا عقائد، اس کی شرح لکھی علامہ ہلی نے کشف المراد۔ اسی طریقے سے علامہ ہلی کی بقیہ فنون اور علوم کے اوپر کتابیں ہیں، مثلا ان کی کتابیں منہاج الکرامہ معروف کتاب ہے کہ ابن تیمیہ نے اسی کا جواب لکھا منہاج السنہ کے نام سے۔ تو علامہ ہلی نے عقائد میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ابھی تک علامہ ہلی کے تمام مخطوطات یعنی ان کے کلمی نسخے وہ چھپ بھی نہیں سکے، اتنی زیادہ کتابیں۔ تو خلاصہ کلام، خواجہ طوسی کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے، کیونکہ فلسفہ ان کے ہاتھوں داخل ہوا، لیکن خواجہ طوسی کے بعد جو قد آور ترین شخصیت آئی وہ علامہ ہلی آئے، اور علامہ ہلی نے ان کے لیے اتنے بڑے بڑے القابات استعمال کیے ہیں کہ وہ شاید امام معصوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر ان کے علاوہ کہیں اور ہوں تو، اتنے بڑے بڑے القابات استعمال ہوئے۔ تو علامہ ہلی کے ہاتھوں خواجہ طوسی کا منہج تشیع میں رائج ہو گیا۔ علامہ ہلی چونکہ ایران میں تشیع بھی انہی کے ہاتھوں پھیلی علامہ ہلی کے، اور یہاں پہ ان کے بہت بڑا مدرسہ تھا، شب و روز وہ چلتا تھا مدرسہ، ہزاروں شاگرد ان کے ہاتھوں سے نکلے، کتابیں ان کی ہر جگہ پہ پھیلی، کتابیں ان کی نفوذ کر گئی مکتب تشیع کے اندر۔ اس لیے علامہ ہلی سے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ خواجہ طوسی فلسفے کو لے کے آئے، اس لیے آپ تجرید الاعتقاد دیکھیں جو فلسفے یہ جو علم کلام کی کتاب شمار ہوتی ہے خواجہ طوسی کی، آپ کو پوری کتاب 2 حصوں میں نظر آئے گی۔ تجرید الاعتقاد چھوٹی سی کتاب ہے لیکن 2 حصوں میں، پہلے کو کہتے ہیں امور عامہ، دوسرے کو کہتے ہیں امور خاصہ۔ جو امور عامہ ہیں وہ بے عینی ہی وہی ہیں کہ جن دوستوں نے بدایت الحکمہ پڑھی ہے وہی بدایت الحکمہ ٹائپ ہے۔ آپ جسے بدایت الحکمہ کے نام سے پڑھتے ہیں، اگرچہ اس میں ملا صدرہ کا حکمت مطالعہ بیان کیا ہے، لیکن آپ عناوین کے تحت دیکھیں، آپ دیکھیں گے وجود کی بحث ہے، ماہیت کی بحث خواجہ طوسی نے کی ہے، ماہیت میں پھر جوہر ہے، عرض ہے، اس کی اقسام ہیں، جسم کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری بحثیں خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تجرید میں امور عامہ میں لے آئے۔ خواجہ طوسی کے بعد جتنی کتابیں عقائد کی ہماری معروف لکھی گئیں وہ ان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ پہلا حصہ اس کا بنتا تھا امور عامہ، اس امور عامہ میں فلسفی اور منطقی اصطلاحات کی تشریح ہوتی ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ آگے کتاب سمجھ آئے گی نا۔ منطقی اور فلسفی اصطلاحات کی شرح ہے اس میں امور عامہ۔ جب امور عامہ حل ہو جاتے پھر امور خاصہ آتے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور یہ کشف المراد ہے جو الحمدللہ آج کے دور میں نجف اور قم مراکز میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ عقائد میں ادھر یہی 2 کتابیں حوزہ علمیہ میں رائج کتابیں ہیں۔ حوزہ علمیہ میں علامہ ہلی کے علاوہ کوئی اور منہج رائج نہیں ہو سکا، نہ شیخ صدوق اور مرزا مہدی اصفہانی کا، اور نہ ملا صدرہ اور علامہ طباطبائی کا۔ کورس کے اعتبار سے عقائد کا جو منہج رائج ہے وہ وہی منہج رائج ہے جو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور خواجہ طوسی کا جو منہج ہے وہ وہی منہج ہے جو شیخ صدوق نے جسے پروان چڑھایا تھا، لیکن خواجہ طوسی کے ہاتھوں فلسفے کے داخل ہونے اور فلسفے کے اثر پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے اوج کمال تک پہنچا، اور خواجہ طوسی کے شارح ہیں علامہ ہلی۔ علامہ ہلی کے بعد اور کئی کتابیں لکھی گئیں، اور تجرید کی پھر کتابوں کی ایک بڑی فہرست بن جاتی ہے۔ 3-4 شروحات ہمارے پاس بھی تجرید کی پڑھی ہیں۔ آج کے دور میں وہ شخص عقائد پڑھا ہوا شمار ہوتا ہے جو خواجہ طوسی کی تجرید کی شرح کشف المراد پڑھے، یعنی علامہ ہلی نے جو شرح کی ہے جس نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے
اس طالب علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حوزہ علمیہ میں عقائد پڑھے ہیں۔ جس نے کشف المراد جو کہ تجدید العقائد یا اعتقاد کی شرح ہے، جس نے یہ کشف المراد نہیں عقائد میں پڑھی ہوئی، اسے کہتے ہیں کہ اس نے عقائد میں سرسری سی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، یہ عقائد نہیں پڑھا ہوا۔ عقائد کون پڑھا ہوا شمار ہوتا ہے؟ جس نے علامہ حلی کی کشف المراد پڑھی ہو۔ علامہ حلی کے دور تک تو جھگڑے یہ چلتے تھے۔ فیلسوف جو ہیں وہ کہتے تھے کہ فقہا جو ہیں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، نقلی روش پر ہیں، انہیں عقل سے کیا غرض۔ اور صوفیہ اور عرفاء کو یہ فیلسوف کہتے تھے یہ تو خوابوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، رات کو کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حقیقت اس طرح سے ہے۔ اور جو عرفاء تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ یہ صرف دور سے دیکھنے والے ہیں۔ فیلسوف یا فلاسفہ کو کہتے تھے کہ انہیں کیا پتہ کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے، یہ تو چیز کو دور سے بس دیکھتے ہیں، انہیں نہ کچھ نظر، انہیں نابینا سے تعبیر کرتے تھے۔ بس فقی جو ہے وہ صوفی اور فلسفی دونوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا تھا، اور فیلسوف جو ہے وہ فقی کا بھی مذاق اڑاتا اور صوفی کا بھی مذاق اڑاتا، اور صوفی جو ہے وہ ان دونوں کو کہتا یہ حقیقت سے دور ہیں، یہ نابینا، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جھگڑے اب علامہ حلی جیسی شخصیات بہت ہی شاذ و نادر ہیں کہ جن میں عقل اور نقل دونوں جم ہو، لیکن تصوف کی طرف علامہ حلی مائل نہیں تھے۔ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر ایک اس کی طرف ایک جھلک موجود ہے، لیکن علامہ حلی کے اندر نہیں جھلک موجود تھی۔ علامہ حلی کے پہ شاگردان آئے، شہید اول آئے، شہید ثانی آئے، شیخ بہائی آئے۔ شیخ بہائی اور میر باقر داماد پھر بڑی شخصیات فیلسوف ہونے کے اعتبار سے نکلی۔ یعنی آپ نے دیکھا علامہ حلی کے بعد پھر بڑی شخصیت جو باعنوان فقہا تو بہت بڑی تعداد ہے، اصولی ہیں، رجالی ہیں، لیکن باعنوان فیلسوف و باعنوان عارف یا صوفی، اس عنوان سے ہمارے پاس چند شخصیات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام شیخ بہائی ہے جو لبنان کے تھے، اور میر باقر داماد ہیں کہ جو یہاں کے رہنے والے ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اسی اثناء میں شیخ بہائی اور میر باقر داماد ان سے استفادہ کر کے ایک بہت بڑا نام، جن کا نام ہے، جن سے تیسری روش ہمارے ہاں شروع ہوتی ہے، وہ ہیں ملا صدر المتعلہین، غالباً ان کا نام محمد بن ابراہیم صدر المتعلہین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ان سے ایک تیسری روش کیا ہے؟ یہ تینوں جم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ملا صدرہ نے یہ ثابت کیا اپنے طریقے سے کہ فقی اور محدث جو بات کہہ رہا ہے وہ وہی بات ہے جو فیلسوف کہہ رہا ہے، فیلسوف جو بات کہہ رہا ہے وہ وہی بات ہے کہ جو صوفی کہہ رہا ہے۔ تینوں کی باتیں ہمیں مختلف اس لیے لگتی ہیں کہ ہم تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اپنے اصطلاحات کے معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی فقہ اور اصول میں جو اصطلاحات ہیں انہی اصطلاحات کے تناظر میں آپ فلسفہ پڑھنے لگ جائیں، جبکہ فلسفی نے ممکن ہے اس سے کچھ اور مراد دے ہو۔ مثلا واجب، جب آپ توضیح المسائل یا علم فقہ میں واجب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ فعل جسے انجام دینا ضروری ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے؟ جس کو انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنے پہ آپ کو عقاب یا عذاب ہے۔ اچھا، اب آپ آگے آئیں، یہی کلمہ واجب آپ کو عقائد میں بھی ملتا ہے، واجب الوجود۔ واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ جس کا وجود لازم ہو۔ اب خالی ادھر لگتا ہے واجب، وجود میں واجب یہ ہے۔ اب آپ آ جائیں اسی کلمہ واجب کو لے کے بالفرض علم النحو میں کہ الفاعل و مرفوع، واجب ہے کہ یہاں پہ رفع ہو۔ اب تینوں جگہوں پہ واجب میں فرق آ گیا یا نہیں آیا؟ تینوں میں فرق آ گیا نا۔ تو اگر آپ ایک فقیہ ہو اور کہے کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں جو کتابوں میں واجب کا معنی ہے وہی صحیح ہے، تو وہ جب عقائد میں اسی معنی کو لے گا واجب سے، تو یہاں سے تو پھر شرک لازم آئے گا یا نہیں؟ وہ تو متکلم کی بات نہیں سمجھ سکے گا۔ تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ بات کی کہ در حقیقت صحیح روش یہ ہے کہ ہر علم کو اس کی اپنی اصطلاحات کے ہمراہ تم مطالعہ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ صوفیہ اور عرفاء کی باتوں کو تم اصول فقہ کی اصطلاحات کے آئینے میں پڑھنا شروع کر دو، علم کلام کی اصطلاحات کے آئینے میں پڑھنا شروع کر دو۔ صوفیہ کو صوفیہ ہی کی اصطلاح اور انہوں نے جو معنی اس لفظ کو بول کے لیے ہیں اس کے معنی کے ذیل میں تم مطالعہ کرو۔
فیلسوف کی اصطلاحات کو فیلسوف سے پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے، پھر تم اس کو مطالعہ کرو۔ متکلم سے پوچھو کہ تم نے اس کا مطلب کیا لیا ہے، پھر اس اصطلاحات کلامی کے ذیل میں تم مطالعہ کرو۔ فقہ و رسول بھی اسی طرح کہتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو پھر سب جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو نئی روش آئی، تیسری روش، اس تیسری روش کا یہ امتیاز بنا، اس میں عقائد کو بیک وقت تینوں طریقوں سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ملا صدرہ جب ذکر کریں گے کہ اللہ واحد یا اللہ موجود، تو وجود باری تعالیٰ کے اوپر قرآن یا روایت سے بھی دلیل لے کے آئیں گے، عقلی استدلال بھی، فلسفی استدلال بھی پیش کریں گے، اور مکاشفات میں سے بھی اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس طور پہ ان کی کتابیں پھر حکمت مطالعہ کے نام سے فلسفے کے طور پہ متعارف ہوئیں، اور انہوں نے دو بڑے شاگرد کو پرورش دیا۔ ایک کو فیض کا نام رکھا انہوں نے، ایک کا نام فیض رکھا اور دوسرے کا نام فیاض رکھا، اور یہ دونوں داماد بھی ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا محسن فیض کاشانی بہت بڑی فقیہ اور بہت بارز شخصیت گزری ہیں۔ ملا فیض کاشانی واحد شخصیت ہیں ماضی میں کہ جن کی کتابوں میں آپ کو یہ تینوں چیزیں جم مل جاتی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مثلا عین الیقین یا حق الیقین، یا اس طرح سے ان کی دیگر کتب ہیں، آپ کو اس میں امتزاج ملے گا۔ فلسفی استدلال بھی موجود ہے، قرآنی آیت بھی موجود ہے، فیلسوف کی عرفاء کی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے دوسرے داماد تھے عبد الرزاق لاہیجی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الرزاق کو فیاض کہا جاتا ہے، انہوں نے تجرید کی شرح لکھی شوارق الالہام، اور اسے مکمل نہیں کر سکے۔ شوارق الالہام کتاب انہوں نے لکھی، اور وہ ان کے لیے اسے مکمل کرنے کی فرصت نہیں ملی، 5 جلدوں پہ وہ ابھی چھپ چکی ہے، اور تجرید کی سب سے اہم اور قیمتی شرح شمار ہوتی ہے، کیونکہ متاخر شرح ہے، اور پھر ملا صدرہ کے شاگرد بھی ہیں، فلسفے کو عمیق جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اشتباہات نہیں کی، اس لیے بہترین شوارق الالہام کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس 3 روشیں آ گئیں۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روش ہے حوزہ علمیہ میں اب کورس اس طرح بنا ہوا ہے، جو کورس آج بھی پڑھایا جاتا ہے نجف میں بھی اور قم میں بھی، جس نے عقائد پڑھنے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ باب ہادی اشر پڑھتے ہیں مقدمات میں، یعنی پہلے 3 سالوں میں جو حوزہ علمیہ میں کتاب ہے وہ کیا ہے؟ مقدمات میں باب ہادی اشر۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتابیں متعدد آ جاتی ہیں۔ آج کل مقدمات میں شیخ رضا مظفر کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن شیخ رضا مظفر کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی منہج کے اوپر ہیں، کلامی منہج پر ہی ہیں۔ علامہ حلی اور شیخ مفید اور خواجہ طوسی کے منہج پر ہیں، اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری اہم کتاب پڑھائی جاتی ہے یہی کشف المراد، اور اسے چند سال چلاتے ہیں۔ کشف المراد کو چند سال چلایا جاتا ہے، اس لیے دوسری روش آج بھی آپ نجف میں چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پہ عقائد کے درس میں شرکت کریں عمومی طور پہ، جو عمومی ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ چل رہا ہے حوزہ علمیہ کے، آپ دیکھیں گے ادھر کشف المراد لکھا ہے اور اس کے دروس ہو رہے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں حوزہ علمیہ میں جامعۃ المصطفیٰ کے کورسز میں، انہوں نے مقدماتی کتابیں تبدیل کر دی، لیکن کشف المراد اس میں داخل ہے۔ کشف المراد کا کیا مطلب ہے؟ وہ شیخ مفید کا منہج آج بھی حوزہ علمیہ میں جاری ساری ہے۔ اس لیے آج بھی جب کہتے ہیں عقلی دلیل، اس سے مراد وہی ہے کہ جو شیخ مفید اور خواجہ طوسی نے جسے عقلی دلیل کے طور پہ قبول کیا۔ جہاں تک تیسری اور آخری روش ہے، کیونکہ روشوں کا ہمارا اختتام ہوا اور ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ تطبیقی حصہ پڑھیں گے کہ اختلاف بھی کلام سے ظاہر ہو رہا ہو۔ تیسری روش کے اوپر آج کے دور میں کتابیں بہت ساری لکھی گئیں، اس میں سب سے بڑا نام ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شیعہ فی الاسلام اور شیعہ فی القرآن کتابیں لکھی، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، آپ دیکھیں کہ کوئی شہید مطہری کی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں عقلی فلسفی استدلال کے ہمراہ آیت اور روایت کا بیان نہ ہو۔ آیت اللہ جوادی عاملی کی آپ کتابیں دیکھ لیں، کوئی آغا جوادی عاملی کی کتاب ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں پہ فلسفی عقلی استدلال کے ہمراہ آپ کو قرآن یا روایت نظر نہ آ رہی ہو۔ اسی طرح آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کتابیں دیکھیں، آپ کو اس میں بالعموم آیات و روایات کے اثرات دکھائی دیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا اس وقت حوزہ علمیہ میں جو رائج روشیں وہ 2 ہو گئیں،
ایک ملا صدرہ کی روش ہے، اور یہ ابھی زیادہ پھیل رہی ہے اس وقت، زیادہ قم میں بالخصوص زیادہ تر تعلیم اور زیادہ تر طلاب جو اس ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں وہ اسی روش کو پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ آیات و روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں اور عقلی استدلال بھی اس کے ہمراہ وہ پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری روش ہے کلامی، خالصتاً کلامی روش، جو کہ کشف المراد کی روش ہے۔ یہ روشوں کا مختصر آپ کے سامنے بیان تھا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کا کچھ تطبیقی حصہ دیکھیں گے اور پھر علماء کے اقوال میں داخل ہو جائیں گے، اور علماء کے اقوال میں ہم دیکھیں گے کہ مشیت سے مراد شیخ صدوق یا مرزا مہدی اصفہانی کے اگر ہم منہج کے مطابق لیں تو کیا مراد بنتی ہے، یا انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ متکلمین نے جو استدلال کیا، کیونکہ ابھی ہم نے صرف روشیں دیکھی، انشاءاللہ آپ کے درس میں، اگلے درس میں ہم اشارہ کریں گے کہ متکلمین دلیل کیسے قائم کرتے ہیں، عقائد کے اوپر کہاں سے دلیل لے کے آتے ہیں، آیا وہ دلیل جس سے قائم کرتے ہیں وہ بطور دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اور پھر فیلسوف کے نظر میں تو ہماری مشیت کا یہ ٹاپک انشاءاللہ تعالی اس تناظر میں مکمل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔